آج چاروں طرف سے مذہب اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں. کہیں دیکھو تو 3 طلاق کا میٹر ہے, کہیں دیکھو تو پردہ بین کرنے کا میٹر ہے. آج آپ پورے ہندوستان کا سروے کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردے کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور کچھ ناپاک ذہن رکھنے والے, ناپاک سوچ رکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب اسلام یعنی کہ جو ان کا دین اسلام ہے وہ عورت کو پردے کی آڑ میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے, وہ پردے کی آڑ میں عورت کو قید کر کے گھر میں رکھتا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے, مان لیا کہ مذہب اسلام پردے کی آڑ میں عورت کو قید کرتا ہے, لیکن آئیے یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے کہنے والے, حجاب پر پابندیاں لگانے والے, پہلے اپنی کتابوں کو ٹٹولیں, اپنی کتابوں کو چھانیں, اس کے بعد پردہ بین کرنے کی بات کریں. آئیے کہ پردہ بین کرنے کی جو بات کرتے ہیں ان کو میں جواب دوں. راما commands سیتا when Parshuram comes. Rama tells his wife Sita that he is our elder, please lower your gaze and put on the veil. یعنی کہ جب پرشورام رام کے پاس آئے تو رام نے سیتا کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں, پرشورام جو ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں, مہربانی کر کے آپ ان سے پردہ کریں, آپ ان سے گھونگھٹ کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے کریں, ان سے گھونگھٹ کریں یعنی کہ پردہ کریں. آپ اس کا حوالہ لے سکتے ہیں مہاویرا چرترا ایکٹ 2 پیج نمبر 42. تو مذہب اسلام پر اعتراض کرنے والے پہلے اپنی کتابوں کو ٹٹولیں. تو کیا رام نے سیتا کو جو حکم دیا گھونگھٹ کرنے کا, پردہ کرنے کا, کیا انہوں نے اس نظریے سے دیا, یہ نیت رکھ کر کے دیا کہ میں سیتا کو گھر میں قید کر رہا ہوں؟ تو کیا رام اس نظریے سے پرشورام سے گھونگھٹ کرنے کا حکم دے رہے تھے سیتا کو کہ وہ سیتا کو گھر میں قید کرنا چاہتے تھے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. پردہ ایک عورت کے تحفظ کی علامت ہے. پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے اوباش بے حیا لوگوں سے. چلیے آگے چلیں. The veil was also present at that time. After the death of Ravan, the queen Maharani Mandodari and other queens reached on foot to the battlefield mourning. مہارانی مندودری says, یعنی کہ جو پردے پر اعتراض کرنے والے اپنی کتابوں کو ٹٹول کر نہیں دیکھتے اور ناپاک سوچ رکھنے والے, ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہم صرف اور صرف ان کی آنکھوں پر جو بھکتی کی کالی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. اپنی کتابوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں, کھنگال کر کے دیکھیں, ان کی ریسرچ کریں کہ پردہ کب سے موجود ہے, حجاب کب سے موجود ہے. حجاب پر اعتراض کرنے والوں, حجاب اس وقت بھی موجود تھا جب رام اور راون کی جنگ ہوئی. تو راون کی موت کے بعد مہارانی مندودری اور اس کی دیگر رانیاں جنگ کے میدان میں صبح کے وقت جا پہنچی, یعنی کہ صبح کا وقت تھا اور مہارانی مندودری اور دیگر رانیاں, دیگر استریاں میدان جنگ میں پہنچ گئیں. اور میدان جنگ میں جانے کے بعد مہارانی مندودری نے رام سے کہا, پربھو آج آپ کی تمام استریاں بے پردہ گھر سے باہر نکل آئی ہیں, آج ہمارے مکھ پر, آج ہمارے منہ پر گھونگھٹ نہیں ہے, پردہ نہیں ہے. کیا آپ کو یہ دیکھ کر کے کرودھ نہیں آتا؟ کیا آپ یہ دیکھ کر کے کرودھت نہیں ہوتے؟ تو پردہ اس وقت بھی موجود تھا جب رام نے راون کا وَدھ کیا. تو کیا یہ پردے کی اہمیت ان کو معلوم نہیں تھی؟ حجاب کی اہمیت ان کو معلوم نہیں تھی کہ حجاب کی کیا اہمیت ہے؟ حجاب میں عورت محفوظ رہتی ہے. آپ اس کا بھی حوالہ لے سکتے ہیں, رامائن میں اس کا حوالہ موجود ہے. اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، یعنی کہ عورت جو ہے وہ سراپا چھپانے کی چیز ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا ہے۔ تو پردہ، حجاب یہ عورت کا تحفظ ہے۔ میں حوالہ آپ کو ایک اور دیتا ہوں، رگ وید کا بھی حوالہ آپ لے لیں کہ رگ وید میں بیان کیا کہ استریاں یعنی کہ مہیلائیں جب باہر نکلیں تو اپنے یعنی کہ ان کے انگ اگر کسی ضرورت سے وہ باہر نکلیں تو ان کے اویو یعنی کہ ان کے انگ، ان کے اعضاء، ان کے اجزاء لباس سے ڈھکے رہیں اور کوئی بھی ان کا عضو ظاہر نہ ہو، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلیں اور ان کے انگ مکھ وسطر سے ڈھکے رہیں۔ رگ وید کا حوالہ۔ تو اعتراض کرنے والوں حجاب پر پہلے اپنی کتابوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں۔ تو رام نے سیتا کو اس لیے حکم نہیں دیا پردے کا یا حجاب کا یا گھونگھٹ کرنے کا۔ جب پرشورام ان کے بزرگ ہیں تو اپنے بزرگوں سے جب انہوں نے پردے کا اور گھونگھٹ کا حکم دیا سیتا کو تو یہ سوچ کر، یہ نظریہ بنا کر کے نہیں دیا کہ سیتا کو گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مینرز کے لیے انہوں نے حکم دیا، انہوں نے ادب کے لیے، نہیں کہ تحفظ کے لیے انہوں نے سیتا کو حکم دیا، اپنی حفاظت کے لیے سیتا کو حکم دیا حجاب کا۔ اور جب رام نے سیتا کو گھونگھٹ کا اس دور میں اپنے بزرگوں سے گھونگھٹ کرنے کا حکم دیا تو دور حاضر میں آج کالج اور یونیورسٹیوں میں اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے تو بدرجہ اولا حجاب کو لازم کرنا چاہیے، پردے کو لازم کرنا چاہیے۔ اور یہ پیغام ہے تمام قوم کے لیے، تمام امت کے لیے، تو اس پیغام کو ہر دیش واسی تک پہنچایا جائے۔ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم جو اندھ بھکتی کی کالی پٹی لوگوں کے آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ پردہ اور حجاب جو ہے ایک عورت کا تحفظ ہے۔ پردہ اور حجاب میں رہنے کا حکم اگر عورت کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ عورت ایک قیمتی چیز ہے، ایک قیمتی موتی کی طرح ہے، عورت کو موتی کی طرح، قیمتی ہیرے کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہے تو اس کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ عورت گھر کا چمن ہے، عورت گھر کی زینت ہے، گھر کی خوبصورتی ہے، اس کا گھر اس کے لیے چمن ہے، اور وہ چمن میں اگتا ہوا ایک پھول ہے۔ اگر چمن سے اس پھول کو توڑ کر کے تم باہر لاؤ گے تو وہ پھول مرجھا جائے گا۔ یہ پیغام ہے امت کے لیے، زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں۔